بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اس وقت $131.2 بلین کا مقروض ملک ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی ملک کے مستقبل کے بارے میں انتہائی سنجیدہ بھی ہے اور پریشانی کا شکار بھی ہے۔ ملکوں پہ یہ وقت آتے ہیں، ہم مثال دیں گے جاپان کی۔ جب ایٹم بم گرا تو جاپانی قوم مایوسی کا شکار ہو چکی تھی۔ پھر ان کے کچھ دانا لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں جاپان اس مایوسی کے دلدل سے نکل سکے۔ انہوں نے ملک کے لیے پالیسیز بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے جاپان دنیا کی سٹیل کی انڈسٹری کا حکمران بن گیا۔ پھر 80s کی دہائی میں وہ آٹو انڈسٹری کی طرف آئے اور مسلسل 50 سال سے جاپان آٹو انڈسٹری میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی، تو ہمارے ملک کی اسپیشلٹیز کیا ہیں؟ ہم کاٹن کی انڈسٹری میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نوجوان نسل جو کہ 65% آبادی پر محیط ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اب پاکستان ترقی کیسے کرے؟ اس میں ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں تجاویز آپ نے کچھ وائرل ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی، پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی گورنر سندھ نے شہر فیصل کے اوپر 100 ہائی رائز بلڈنگز کا ایک پلان پیش کیا اور ایک قرارداد پاس کی۔ اس شارع فیصل پر ہم نے 100 منزلہ 100 عمارتیں 5 سال میں اس کراچی میں بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی بن سکتی ہے۔ کیوں نہ ان تمام چیزوں کو پاکستان کی بہتری کے لیے صرف کیا جائے۔ پاکستان میں واحد ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جو کہ ملک کو اس قرض کی دلدل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ تو بہت ہی مختصر اور ایک دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا کہ اگر ہم شہر فیصل جس کا 65% گورنمنٹ کی ملکیت ہے، اس کے اوپر اگر ہم 100 ہائی رائز بلڈنگز کا کوئی منصوبہ پیش کریں اور اس کے لیے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام سے اگر ہم کسی بھی ادارے کی تشکیل دیں، جیسا کہ پنجاب ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اتھارٹی بن چکی ہے، تو یقین کریں یہ سب چیزیں پاسبل ہیں۔ شارع فیصل کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا راوی اربن پروجیکٹ، جس پہ 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے اور یہ کوڑیوں کے دام بلڈرز یا مختلف ڈیولپرز کو بیچی جا رہی ہے۔ اگر اس 1 لاکھ ایکڑ کو صحیح طور پر پاکستان کے لیے یوز کر لیا جائے تو یقین کریں یہ صرف یہی زمین پاکستان کا قرض اتار سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ جزیرے بھی موجود ہیں۔ ہمارے ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون نے کوئی 20 سے 25 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کا ایک شاید معاہدہ بھی سائن کیا تھا، اور یہ جزیرے جو کہ پاکستان کے جزیرے ہیں، کیوں نہ ان کو پاکستان کے لیے ہی استعمال کر لیا جائے۔ اسی طرح سٹیل مل جس کے پاس ابھی بھی 10 سے 15 ہزار ایکڑ زمین موجود ہے، اگر اس زمین پر ہائی رائز بلڈنگز کا ایک عظیم الشان پروجیکٹ سٹارٹ کیا جائے تو یہ واحد زمین پاکستان کا قرض اتار سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اسلام آباد میں جیسا کہ شاہراہ دستور موجود ہے، اسی طرح کوئی ایک شاہراہ جس پر ہم 100 ہائی رائز بلڈنگز بنا سکیں، یہ 100 ہائی رائز بلڈنگز کا پروجیکٹ پاکستان کا قرض اتار سکتا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی رنگ روڈ جس کے اوپر ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہے، اگر اس زمین کو ہم ہائی رائز بلڈنگز یا ریئل اسٹیٹ کے مختلف پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان کی بہتری، پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں تو یقین کریں یہ واحد جگہ پاکستان کو اس قرض کی دلدل سے نکال سکتی ہے۔ کلیہ بہت مختصر ہے۔ پاکستان کا قرضہ جو کہ 131
31.4 بلین ڈالرز ہے. تقریباً 10 ملین سے زائد پاکستانی اس وقت اوورسیز ہیں جو کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر ان 10 ملین پاکستانیز میں سے صرف 1.03 ملین یعنی کہ 13 لاکھ پاکستانی 1 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ جو کہ پاکستانی روپیز میں تقریباً 3.25 کروڑ روپے بنتی ہے، اگر وہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر دیں تو یقین کریں یہ رقم 131.2 بلین ڈالرز بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانی اور ان کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اس میں ہمارے پاس تقریباً 30 to 30 بینکس ہیں اور اتنی ہی ہمارے پاس لیزنگ کمپنیز ہیں. ہماری سینکڑوں انڈسٹریز جس میں فوڈ پروسیسنگ، جس میں کیمیکلز، جس میں کاٹن کی انڈسٹریز دیگر کے ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سرمایہ پاکستان کے لیے پاکستان میں ہی لگائیں اور پاکستان کو اس قرض کی دلدل سے نکال لیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات ہے ول کی، بات ہے کمٹمنٹ کی، بات ہے کرنے کی. اسی طرح جیسا کہ میں نے راوی اربن کا ذکر کیا، جیسے کہ میں نے اسٹیل مل زمین کا ذکر کیا، جیسے میں راولپنڈی اسلام آباد رنگ روڈ کی زمین کا ذکر کیا، جیسے شہر فیصل کا ذکر کیا. اگر نیک نیتی سے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے سوچے تو یقین کریں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے اتنا پیسہ پاکستان میں آ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا قرض بھی اتر جائے گا، پاکستان کو زراعت کے لیے پیسہ بھی ملے گا، پاکستان کو ڈیمز بنانے کے لیے پیسہ بھی ملے گا، پاکستان کو اپنی انڈسٹری کی ترقی کے لیے پیسہ بھی ملے گا، پاکستان کو یونیورسٹیز بنانے کے لیے بھی پیسہ ملے گا، پاکستان کو کالجز بنانے کے لیے بھی پیسہ ملے گا اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑا ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے جو منصوبے جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بوسٹ ملا اور ان ملکوں نے ترقی کی، ابراج البیت مکہ شریف میں یہ بلڈنگ بنائی گئی اور اس پر 15 بلین ڈالرز کی کاسٹ آئی صرف ایک بلڈنگ پر. اور اس کے بعد اگر آپ مثال لیں برج الخلیفہ دبئی، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ جس پر اس وقت 2010 میں تقریباً 1.5 ملین لاگت آئی جو آج کے دور میں 3 بلین ڈالرز ہوگی. اس ایک بلڈنگ کی وجہ سے دبئی میں 17 ملین وزٹرز اس بلڈنگ پہ آتے ہیں اور ان 17 ملین وزٹرز کی جو ٹکٹ کی ویلیو بنتی ہے وہ 62 ملین ڈالرز، یعنی کہ 2 سے 2.5 سال میں یہ بلڈنگ اپنی کاسٹ مکمل کر دیتی ہے. تقریباً 22 ملین گوگل پہ سرچ ہوتی ہے اس ایک برج الخلیفہ کو. یہ دنیا کی 26 مہنگی ترین عمارتوں میں آتی ہے. کیوں نہ یہ توانائیاں ہم پاکستان کے لیے صرف کریں. اور جیسے کہ میں نے جاپان کی قوم کی مثال دی کہ آٹو ان کی اسپیشلسٹی ہے، اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہماری اسپیشلسٹی ہے. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اس کا 65% ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لگتا ہے. ہمیں اس above to 10 ملین پاکستانیز میں سے صرف 1.03 یعنی کہ 13 لاکھ پاکستانی چاہیے جو 1 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ جو کہ پاکستانی روپوں میں صرف 2 کروڑ 75 لاکھ بنتی ہے. اگر وہ یہ پیسہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لیں، چاہے وہ کسی اپارٹمنٹ کی صورت میں، چاہے وہ کسی پلاٹ کی صورت میں، چاہے وہ کسی ایمینٹی کی صورت میں، تو یقین کریں یہ 13 لاکھ پاکستانی یہ 131 بلین ڈالرز کا قرض اتار سکتے ہیں. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی فلاح کے لیے استعمال ہو، یہ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ استعمال ہو اور اس کے لیے نیک اور کرپشن سے پاک لوگ اس کو مانیٹر کریں. اور یقین کریں یہ چند سالوں میں within 5 to 10 years یہ منصوبہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر سے لوگ جو کہ بلڈرز بھی ہیں، جو کہ ڈیولپرز بھی ہیں، جو کہ ریئلٹرز بھی ہیں، وہ اپنی اسپیشلٹیز اور
اپنی ماہرانہ رائے گورنمنٹ کو دے بھی سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچئے. یہ ملک اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے اور ایسی دھرتی دنیا میں موجود نہیں ہے. پاکستان سے محبت کریں, پاکستان سے پیار کریں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. بہت شکریہ.